سب سے پہلے تو آپ کو بہت سلام اور بہت دعائیں. میں نے آپ کو کچھ ہی وقت ہوا ہے سننا شروع کیا ہے اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، لیکن آج کا موقع جو ہے آپ نے ابھی خود ہی کہہ دیا کہ آپ مصائب کا ذکر نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم جو اہل سننا ہے، میں اصل میں سنی ہوں، ہم تک جو واقعہ کربلا پہنچا ہے وہ ذرا مختلف ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ غلط ہے کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ تو سچائی ہوگی. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں خود سنی ہوں اس وجہ سے. میں چاہتی ہوں آپ کی زبانی ہم سنیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر بڑی عجیب باتیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ وہ دھوکے سے گئے اور وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ دین بچانے کے لیے گئے تھے. جو میں نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے مولانا اسحاق صاحب سے، تو ایک تو یہ ہے آپ سے درخواست کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو. دیکھیں، یزید کا جو خاندان تھا بنی امیہ، یہ پہلے اسلام سے ان کی بڑی دشمنی تھی. ابو سفیان کا، یہ سب جنگوں میں ابو سفیان لشکر لے کے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے خاندان کے سب نوجوان جو تھے قتل ہو گئے جنگوں میں. یہ یزید کا نانا یعنی معاویہ کا خود نانا، معاویہ کا بڑا بھائی، معاویہ کا کیا ہے، میں ایک حدیث دکھاؤں آپ کو نہج البلاغہ سے. آپ معذرت چاہتے ہیں اگر یہ اس میں نکالنے میں کچھ ٹائم لگے. دلچسپ جملہ ہے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا. یہ ہے 359 ہے یہاں پہ. ومن کتاب لہو علیہ السلام لہو ایضا، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک لیٹر ہے معاویہ کو. اچھا، یہ اگلے صفحے میں ہے وقد دعوت الی الحرب، اے معاویہ تو نے مجھے جنگ کا چیلنج دیا ہے کہ میں اتنا بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور تیرے جنگ کو آ رہا ہوں، تو تیار ہو جا. معاویہ نے چیلنج دیا تھا. فدع الناس جانبا وخرج الیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ لوگوں کو چھوڑ دے، مسلمان کیوں مرے، تو خود باہر نکل آ جا. وعف الفریقین من القتال، دونوں فریق جو ہیں شام والے عراق والے، یہ جنگ سے ان کی جان بچ جائے، کیوں قتل ہو جائے. تو آ جا، میں آ جاؤں، تو لشکر لے کے آنا. لتعلم اینا المرین علی قلبہ، تاکہ پتہ چل جائے کس کون میں سے آپ میں ہم دونوں میں سے کس کو وہ اپنے دل میں، اس کے دل میں گند ہے، دل میں شک ہے، دل میں کفر ہے، پتہ چل جائے نا. تو آ جا، میں آ جاتا ہوں. تجھے اگر میں باطل پہ ہوں تو اگر میں مر جاؤں تو میں تو جہنم میں، اگر تو باطل میں ہے تو جو باطل میں ہے اس کے دل میں شک ہوتا ہے، تو آ جا. والمغطى على بصره، تاکہ پتہ چل جائے کس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. پھر یہ جملہ دیکھیں، فانا ابو حسن، میں وہی ابو حسن ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام کا کنیہ مبارکہ کیا ہے؟ ابو الحسن. ابو الحسن، حسن علیہ السلام کے والد. انا ابو حسن، میں کون ہوں؟ میں ابو الحسن ہوں. قاتل جدک واخیک وخالک شدخا یوم بدر وذلک السیف معی، میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے جد، تیرے نانا کو، نانا یعنی ہندا کے والد، واخیک ابو سفیان کے بڑے بیٹے کو، وخالک ہند کا جو بھائی تھا، تیرے ماموں کا، شدخا یوم بدر، شدخ بولتے ہیں قاتل، شدخ بولتے ہیں ایک ہالو چیز، اور انگلش میں بولتے ہیں ہالو، ایک ایسی چیز جو اندر سے وہ خشک ہو نا، اندر سے اس کو مار دیں وہ ٹوٹ جاتا ہے نا، بالکل وہ ٹکڑے ہو جاتا ہے. میں وہی ہوں جس نے تیرے جد کو، نانا، تیرے بھائی، تیرے ماموں کو یوم بدر، جنگ کی لڑائی میں نے ان کو قتل کیا تھا. ایسا قتل کیا تھا جیسے آپ کسی خشک چیز کو توڑتے ہیں نا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میں نے ان کو اسی طرح اڑایا تھا. وذلک السیف معی، اور وہ تلوار ابھی تک میرے ساتھ ہے. وبذلک القلب القى عدوی، اور وہی دل ابھی میرے سینے میں دھڑک رہا ہے، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے نانے کا، تیرے بھائی کا، تیرے ماموں کا قتل کیا تھا، وہ بھی تلوار میرے پاس ہے، وہی دل میرے سینے میں دھڑک رہا ہے. اس وقت سے اب تک مستبدلت دینا، میں نے کوئی دین بھی چینج نہیں کیا نا، معاویہ نے تو دین چینج کیا تھا نا زبردستی فتح مکہ کے وقت. ولست احدثت نبیا، اور کسی اور نئے نبی کا میں قائل بھی نہیں ہوا. معاویہ نے اس وقت سے دین چینج کیا تھا نا، یہ لوگ تازہ پر مسلمان ہوتے اس کے بعد. وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَاعِينَ وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرِهِينَ، میں اسی دین اسلام پر ہوں جس کو تم نے شوق سے چھوڑ دیا تھا، اور اس میں آپ زبردستی داخل ہو گئے تھے. میں اسی دین اسلام پر ہوں ابھی تک
جس کو آپ لوگوں نے شوق سے مرضی سے چھوڑا تھا، لیکن جب داخل ہوئے تھے تو زبردستی، کیونکہ فتح مکہ کے وقت معاویہ ابو سفیان یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ یہ قتل ہو جاتے، ان کا خون بہتا. اچھا، خون بہتا اسی لیے مسلمان ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم، یہ مکے والے عرب کے لوگ یہ نہایت ہی قوم پرست لوگ تھے. ان میں قبائلی سیاست بہت عروج، آج تک عروج پر ہے. ابھی تک آپ عراق میں جائیں، سعودی عرب میں جائیں، جو قبائل ہیں اور قبائلی جو پالیٹکس ہیں، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے خلاف مثلا اگر کوئی بات ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ان کے مشائخ، ان کے بزرگ آتے ہیں، آپس میں صلح کراتے ہیں. یہ آج تک جاری ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ابھی تک عراق میں چاہے شیعہ ہوں غیر شیعہ ہوں، قبائلی نظام ابھی تک چل. اس وقت تو عروج پہ تھا، ٹھیک ہے نا، جہادیت کے زمانے میں. پر جو لوگ مسلمان ہو گئے وہ اپنے قبائل تو نہیں بھولے نا. تو ان کے دل میں جو کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف، اور بالخصوص بنی ہاشم کے خلاف، وہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. مثلا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب واقع حرہ پیش آیا، واقع حرہ پتہ ہے آپ کو نا، مسلم ابن عقبہ کو یزید نے مدینہ کی طرف بھیجتے، اور 3 دن کے لیے اس نے مباح کر دیا مدینہ والوں کا کہ ان کے عورتوں کے ساتھ تم جو مرضی کرو، ان کے مال جتنی مرضی تم لوٹ لو، اور ان کے مردوں کو جتنی مرضی تم قتل کرو. یہ تو سب جانتے ہیں کہ الا ماشاء اللہ، یہ تو تاریخ کا ہے. سنت 63-64 ہجری کے، یعنی واقع کربلا کے 2 سال بعد یزید کے فوج مدینہ میں داخل ہو گئی، اور وہ قتل عام کیا. صحابہ مہاجرین انصار کا وہ قتل عام کیا، ان کے عورتوں کے ساتھ، ان کے بیٹیوں کے ساتھ ریپ کیا، زنا بالجبر کیا. الا ماشاء اللہ، ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہو گئے اسی زنا سے مدینہ منورہ میں. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی میں کبھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. قبائلی نظام دیکھیں، قبائل کی سیاست دیکھیں. یہ یزید نے کس لیے کیا؟ اس کو ضرورت کیا تھی اس طرح کام کرنے کی؟ یہ مدینے والوں کو شکست دیا، چلو شکست دے دیا نا، حکومت آپ کی بن گئی. اب یہ کام کرنا، یہ کیوں ایسا کیا اس نے؟ وہ اسی انتقام لینے کے لیے کہ مدینے والوں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا مختلف جنگوں میں، جن جنگوں میں ابو سفیان کو شکست ہوئی ہے، اس کا انتقام لینے کے لیے. اور میں اب انشاءاللہ آگے جا کر دکھاؤں گا آپ کو کہ جب واقع حرہ میں مدینے پہ وہ تاراج ہو رہا تھا، اہل شام تاراج کر رہے تھے، اصحاب کے بیٹیوں کے ساتھ، اصحاب کے عورتوں کے ساتھ زنا کرو بھائی، آزاد. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی وفات ہے سنہ 74 کی. بعض روایت میں سنہ 70 سے پہلے کی ان کی وفات ہے. تو ان کے راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ان کے داڑھی جو ہے نا، داڑھی میں کچھ ایسے جگہ ہیں، سفید جگہ ہیں، ان میں داڑھی نہیں ہے، اور باقی جو ہے داڑھی لمبی ہے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے یا ابا سعید، تو نے اپنی داڑھی اصلاح کیوں نہیں کرتے، اور یہ بال کیوں ہے؟ کہتے ہیں وہ واقع حرہ میں یزید کے لشکر نے مجھے پکڑا، اور میرے چہرے سے جو ہے وہ داڑھی، کیا بولتے ہیں، نتف بولتے ہیں عربی میں، اکاڑنے لگے داڑھی میری. تو جہاں پہ داڑھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ریشے سے، جڑ سے میری داڑھی کو انہوں نے نکالا ہے. کتنا درد ہوتا ہے نا انسان کو. اور جہاں پہ داڑھی ہے وہ مٹی میں تھی، کیونکہ انہوں نے میرا چہرہ زمین کی طرف کیا تھا، اور میرے داڑھی وہ کھینچ رہے تھے، اس طرح انہوں نے میرے داڑھی کو اکاڑا ہے. تو میں ابھی اس داڑھی کا اصلاح نہیں کروں گا، میں اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں کہ یزید کے جیش شکایت کے لیے. واقع حرہ کے دوران میں ابن کثیر روایت کرتا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ عبداللہ ابن عمر، دیکھیں قبائلی سیاست دیکھیں. اب انصار کو اور مہاجرین جو مدینے والے تھے، ان کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے نا، مردوں کو قتل کرو، مال ان کا لوٹ لو. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جیش یزید گھوڑے دوڑا رہے ہیں، وہاں پہ وہ پیشاب بھی کر رہے ہیں. اچھا، تو اس حالت میں عبداللہ ابن عمر کہتا ہے آج ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. عثمان کے خون کا، کیونکہ عثمان کو کہاں قتل کیا گیا تھا؟ مدینے میں. کس نے قتل کیا تھا؟ مسلمانوں نے. اور اس میں بہت سارے مہاجرین انصار کا ہاتھ تھا، مدینہ والوں کا ہاتھ تھا عثمان کے قتل میں. دیکھیں قبائلی سیاست ہے. اچھا، اب آپ یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں، یہ جو ہیں
مدینے میں رہتا ہے. یزید خلیفہ بن چکا ہے یا خلیفہ بننے والا ہے، ابھی اس کے ایام کے ابتدا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ ہے اس کے پاس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ اتنا سپر پاور تھا اس وقت. بنی امیہ کا جو حکومت تھی، پورا ایران یعنی چائنا اور ہند، انڈیا کے بارڈر سے لے کر وہ افریقہ کے آخر تک، اس طرف جو ہے جو دیکھیں رومن امپائر دو تھے، ایک ویسٹرن رومن امپائر، ایسٹرن یورین امپائر. جو روم تھے، روم کے دو شاخ تھے نا. پہلی جو رومن امپائر تھا، پہلے اس کے زیادہ حصہ ان کا بھی قبضے میں لیا تھا. تو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا یزید. امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا وہ کہ اس کے پاس کئی جگہ نہیں ہے، نہ مکے میں رہ سکتے ہیں، نہ مدینے میں رہ سکتے ہیں. اس حالت میں اہل کوفہ نے دعوت دی کہ آپ آ جائیں. امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا اہل کوفہ سے، عراق والوں سے کہ ہمیں بلا دو. عراق والوں نے خود، ان میں سے بہت سارے بنی امیہ تھے، ان کو بلایا. اور امام حسین علیہ السلام، میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس دنیا میں کئی جگہ نہیں تھا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے بھی یہی کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں، میں ایک حیوان کے سوراخ میں بھی جاؤں، یہ مجھے نکال کے قتل کر دیں گے. کوئی جگہ ہی نہیں تھا ان کے پاس جانے کی. امام حسین علیہ السلام لڑائی نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیونکہ وہ انتقام لینا ہے بنی ہاشم سے. یزید نے انتقام لینا ہے. کس چیز کا انتقام لینا؟ ہاں، کس چیز کا انتقام لینا؟ اسی چیز کا انتقام لینا ہے جو اس نے واقع حرہ میں بعد میں مدینہ والوں سے لیا. کس چیز کا انتقام لینا تھا؟ اس کے گھر کے جتنے لوگ مرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگوں میں. وہ قبائلی سیاست میں تھا، وہ ابھی تک جاہلیت کے زمانے میں تھا. انہوں نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اس وقت کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی. تو امام حسین علیہ السلام کے پاس اتنے ان کے خطوط آئے کہ آپ عراق آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کو پتہ بھی تھا کہ یہ لوگ وعدہ وفا نہیں کریں گے، لیکن ظاہری طور پر ایک اتمام حجت ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس اتنے لشکر ہیں. اگر وہ نہ بھی جاتے نا، فرض کریں وہ مکے میں شہید ہو جاتے، تو لوگ سب یہی کہتے، آج دنیا میں ملامت کرتے کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو، کہ دیکھیں ان کا جو سب سپورٹر تھے عراق میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس لشکر تھے، وہ نہیں گئے. تو ان کی اپنی غلطی ہے. مکے میں رہے، وہاں پہ مکے میں حرم کی بھی بے حرمتی ہو گئی ان کی وجہ سے، وہاں پہ خون بہا ان کا. اور وہ عراق جاتے تو ان کی اپنی حکومت بن جاتی، پھر وہ یزید کو شکست بھی دے سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام، اصل قضیہ یہ ہے کہ ایک تنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کے فرزند، ان کے وسیع، نہایت تنہائی کی حالت میں مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اور جو لوگ ان کو وعدے کا دعوت دے رہے ہیں، معاف کیجیے گا، ان کو دعوت دے رہے ہیں اور ان کو وعدے دے رہے ہیں، نصرت کے وعدے دے رہے ہیں، وہ بھی بے وفا ہیں، وہ بھی سچے نہیں ہیں. لیکن اگر اسی کو بھی عمل نہ کریں، بعد میں تاریخ ان کو ملامت کرے گی. حجت ان پہ تمام ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوفے کی طرف گئے. اصل حقیقت یہ ہے کربلا کی داستان. دوستو ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਨ 11 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਮਤੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਲਈ, ਜਨਾਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੇ ਸਿਰਫ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ 1446 ਹਿਜਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੰਜ ਮੁਤਮਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ. ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੱਛਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੌਨ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰਦਾ. ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਨੇ. ਛੋਟੀ ਘੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ
ਟਨ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਘੰਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਮਤ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਗੌਰ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਲਾਮਾ ਨੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਦਰੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਫੰਡ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋਣ, ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰੂਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਹੱਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਨਾਜਾਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਹੀ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੂਰ ਭਰੀ ਤੇ ਧੌਣ ਪਨਾਣ ਨੂੰ ਜੁਮਾ, ਇਹ ਕੈਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਛੱਡਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹੱਥੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚ ਘੋੜੇ ਆ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਲਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘੋੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਜ ਚੁੰਮਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ, ਇੰਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 61 ਹਿਜਰੀ ਚ ਉੱਥੇ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, 62 ਹਿਜਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇਗੇ, ਅਸਤਬਲ ਬੰਨੇਗੇ, ਫਿਰ 63 ਹਿਜਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੈੜਾ ਹਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੋग थे, उनके काम थे, हमें क्या लगे, हम अपनी नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे। भाई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਂਭੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਫੀਉਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇ ਮੁਵੱਦਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਵੱਦਤ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਵੱਦਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਕੀ ਆ ਪਏ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੂਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਸਕੂਤ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਸਕੂਤ ਉੱਥੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਬੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰਸਾਲਤ ਮਾਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੱਲ ਆਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਸੇ ਆਣ ਲੱਗਣਗੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਔਰ ਹਾਂਕਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੰਜ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਂਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਾਂਕਦੇ ਹੋਏ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖਣ ਜੀ ਉਹ ਮੁਰਤਦ ਥੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਤਦ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਨਨਤ ਵਲ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਐਨਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਏਗਾ ਤਸਬੀ ਆਦਮੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਤਸਬ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਲਿੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਸਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਭੇਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੋਲਦੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।